بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل 8 ستمبر بروز پیر خانقاہ چشتیہ الیاسیہ امن پورے کی جانب سے آپ لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے، شہر کو دعوت دی جا رہی ہے، شہریان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ ہمارے عرس الیاسیہ میں آپ تشریف لائیں۔ ہم آپ کے آنے کے منتظر ہیں۔ آپ ہمارے جلوس و سندل میں خانقاہ چشتیہ الیاسیہ امن پورے کے جلوس و سندل میں آپ سے شرکت کی خصوصی درخواست۔ کل 8 ستمبر بروز پیر کو ہم لوگ حضرت صوفی سید محمد الیاس چشتی عزیزی رحمۃ اللہ علیہ کا 22واں سالانہ عرس الیاسیہ منا رہے ہیں۔ سابقہ روایات کے مطابق اس سال بھی ہم نے ہر سال جس طرح سے ایک جھلکی بڑھاتے تھے، اس سال بھی ہم نے 22 جھلکیاں پیش کی ہے سندل کے جلوس میں۔ 22 جھلکیوں میں جو شہر دیکھتا آیا ہے اور جس کو پسند کرتا آیا ہے، وہ 22 جھلکیاں اس مرتبہ کے جلوس میں بھی شامل رہے گی۔ ہمارے اس 2 روزہ سالانہ عرس الیاسیہ کی سرپرستی و قیادت ہماری خانقاہ کے سجادہ نشین حضرت صوفی الحاج محمد اسماعیل چشتی الیاسی صاحب فرمائیں گے۔ جلوس سندل کی قیادت ناسک سے آئے ہوئے ہمارے مہمان سید آصف احمد مولائی صاحب کریں گے۔ ہمارے اس جلوس سندل میں احمد آباد سے صوفی محمد علی صاحب تشریف لا رہے ہیں، بھیونڈی سے طارق شاہ قادری صاحب آ رہے ہیں، برہان پور سے کلیم اللہ صاحب آ رہے ہیں، منمار سے صوفی ابو المسعود صاحب آ رہے ہیں، نان گاؤں سے مولانا اور بھی دیگر شہروں سے بزرگان اولیاء آ رہے ہیں۔ حیدرآباد سے صوفی وسیم احمد قادری صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور بھی کچھ لوگوں نے وعدہ کیا ہے، لیکن موسم کے سبب اگر وہ نہ آ سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر موسم خوشگوار رہا تو وہ بھی ہمارے جلوس سندل میں شرکت فرمائیں گے۔ سورت سے ایک بہت بڑے عقیدت مند اکرم بنارسی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جلوس سندل میں ہم لوگوں کی جو روایت رہی ہے کہ صوفیاء کرام پرچم چشتیہ لیے گھوڑوں پہ سوار رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ضعیف جو صوفیاء کرام ہیں، بوڑھے اور ضعیف بزرگ صوفیاء کرام، انہیں ہم گھوڑا بگھیوں میں سوار کرتے ہیں، اور دیگر لوگوں کو سیاسی، سماجی اور دینی ملی فلاحی جو شخصیات شہر کی رہتی ہے، ان کو ہم کاروں میں، آٹو رکشا میں سوار کر کے چلتے ہیں، اور ہم لوگ خود پیدل چلتے ہیں۔ خانقاہ چشتیہ الیاسیہ کے سجادہ نشین کے ساتھ 50 صوفیاء کرام پیدل چلتے ہیں۔ ہمارے جلوس سندل کی روایت میں یہ بھی ایک روایت شامل ہے کہ شہر کے معززین، ملی ادارے، فلاحی ادارے، سوشل اداروں کے لوگ جگہ جگہ چوک چوراہوں پر جلوس سندل کا استقبال کرتے ہیں۔ سجادہ نشین اور ان کے ہمراہ جو صوفیاء کرام چلتے ہیں، پھول اور سال کے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ کم و بیش 10-12 مقامات پہ ہوتا ہے۔ جلوس سندل کی سب سے بڑی خصوصیت یہ رہتی ہے کہ 7 میلاد خواہ بزمیں تھوڑے تھوڑے فاصلے سے میلاد خوانی کرتے ہوئے چلتی ہے۔ ہمارے جلوس سندل میں رفاعی سلسلے کے فقراء بھی اپنا ضرب کوبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جلوس سندل نکلنے سے پہلے ہماری خانقاہ میں سجادہ نشین کے ہاتھوں سے 22 سلاسل کے صوفیاء کرام کا استقبال کیا جاتا ہے۔ انہیں صافہ، تاج پوشی، دستار بندی وغیرہ جو بھی ہے ان کے حسب مراتب کی جاتی ہے۔ یہ ہماری روایت کا اصول رہا ہے۔ جلوس سندل شہر کے مختلف سڑکوں اور گلیوں سے گزرتا ہوا آستانہ عالیہ پہ پہنچتا ہے۔ وہاں پہ کل شریف، دعا، فاتحہ، سلام کے بعد تبرک تقسیم کیا جاتا ہے، اور دوسرے روز کا جو پروگرام رہتا ہے، آستانہ عالیہ قبرستان کے سامنے میمن جماعت خانے میں لنگر چشتیہ عام دعوت رہتی ہے، جسے بڑے اہتمام سے کھلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسی دن رات میں فلٹر پلان کے پیچھے جہاں رسی بنتی ہے،
सूफी रमजान साहब का कारखाने के खाली शेड में महफिल सिमा का प्रोग्राम इनेकाद होगा, जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल अब्दुल लतीफ हैरा एंड पार्टी अपना तसव्वुफाना कलाम पेश करेंगे। वहीं उसी प्रोग्राम में 22वीं झलकी की ऊपर से पर्दा हटाया जाएगा कि वो 22वीं झलकी जिसको सस्पेंस रखा गया है वो क्या है, उसी प्रोग्राम में वो बताया जाएगा। इस तरह हम लोगों का इस साल 2 रोजा प्रोग्राम का हसन तरीके पर शरीयत के दायरे में रहकर दोनों दिन का प्रोग्राम हम लोग अंजाम देते हैं। और जुलूस संदल, जिसको दीगर शहरों के बड़े बड़े अखबारात ने इस शहर मालेगांव का सबसे बड़ा जुलूस संदल का जुलूस करार दिया है, ये एक तारीख रही है हमारे। आप भी कल तशरीफ लाए, खानका चिश्तिया इलियासिया आपका इस्तकबाल करती है, आप आए उसके लिए शुक्रिया।